تیسری بات یہ جو قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک پھر یہ کیا کس وجہ اس کی کیا بنیادی طور پر بنتی ہے، یعنی اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت پیش آتی ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن شریف نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر آنے والی ہر آزمائش، تم پر آنے والی ہر مصیبت اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال ہی کی وجہ سے آتی. ضرورت ہی تب پڑتی ہے. دو صورتیں ہوتی ہیں چیزوں کے آنے کی، دونوں انسانوں کے فائدے کی ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو آزمائشوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایک تو یہ ہوتی ہے وجہ، ایک یہ ہے کہ انسانوں پر آزمائشیں ڈال کر ان کو مضبوط کیا جاتا ہے، ان کو طاقتور کیا جاتا ہے. جیسے غزوہ احد میں صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اللہ جل شانہ نے اس کی مصلحتیں بیان فرمائی کہ اس میں کیا فائدہ تھا. کہ ایک یہ فائدہ بتایا کہ اس سے تمہارے درمیان کچے اور پکے لوگ الگ ہو گئے. آزمائش کو دیکھ کر کچے لوگ پکوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کچے ایک طرف ہو جاتے ہیں، پکے دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس سے تمہارا مجمع خالص لوگوں پر مشتمل رہ گیا، ان لوگوں پر رہ گیا جن کا اعتماد اللہ پر، جو بڑے مضبوط، جو بڑے طاقتور. منافقین سارے آپ کو پتہ ہی ہے، غزوہ احد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بدر کے بعد تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے اس میں لمحہ بلمحہ منافقین مسلمانوں کو چھوڑ چھوڑ کر نکلتے رہے شکست کے آثار دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ شاید شکست ہو جائے گی. تیسری چیز جو آزمائشوں کے اندر مطلوب ہوتی ہے اور جس کا کہ اگر وہ کسی ایسے لوگوں پر آئی ہے جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جن پہ غفلت بھی نہیں تھی، جو یہ یہ اشکال یا یہ خیال تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آزمائش تو جب آتی ہے تو نیکوں بروں سب پر آتی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ پھر گھن بھی پستا ہے اس کے اندر، اس میں تو بروں کے ساتھ نیک بھی جاتے ہیں اس کے اندر. یا ویسے کسی نیک آدمی پر آزمائش آ سکتی ہے، اور چھوڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. تو وہ جو تیسری صورت ہوتی ہے آزمائش کی، جس میں وہ ان بندوں پر آتی ہے جو پہلے سے اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں، پہلے سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا خیال ہے، ان پر آزمائش آنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی ہے. اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. کیا درجات کی بلندی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں ایک طریقہ کار طے کیا ہے کہ ایک انسان کو جو درجات ملیں گے اس کا سبب اس کے یہ اعمال ہوں گے، اس کا سبب اس کی یہ چیزیں بنیں گی. کچھ لوگوں سے اللہ اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے اعمال سے کہیں اونچے درجے کی جزا طے کر لیتے ہیں. یعنی اس کے عمل نے اس کو یہاں تک پہنچانا تھا، لیکن اللہ جل شانہ اس سے اس قدر راضی ہوئے کہ اس سے کہیں اوپر درجے کی چیز اس کے لیے اللہ پاک نے پسند فرما لی. اب اس جگہ سے وہ جو مزید اوپر والی جگہ ہے وہاں تک اس کا عمل تو اس کو نہیں پہنچا سکتا، پھر آزمائش کے ذریعے اس کو پہنچایا جاتا ہے. بات اتنا تو اس نے عمل کیا نہیں کہ وہ اس کو ڈیزرو کرے، جو درجہ اللہ نے اس کے لیے پسند کیا ہے اتنی اونچائی پر، پھر اس پر کوئی تکلیف ڈال دی جاتی ہے. اس تکلیف پر اس کو صبر عطا کر دیا جاتا ہے، وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے اور مستحق ہو جاتا ہے اس اونچے ترین درجے کا جس کا مستحق وہ اپنے عمل کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ مسلمان کے لیے تو ساری صورتوں میں خیر ہوتی ہے، اس کے لیے تو اس میں شر کا کوئی پہلو ہوتا نہیں. شر کا پہلو صرف اس شخص کے لیے ہے جس کو اس مصیبت کے وقت کے اندر بھی اللہ یاد نہ آئے، اس کے لیے شر ہے، اس کے لیے انتہائی پریشانی ہے، اس کے لیے انتہائی نقصان ہے، بلکہ وہ خسرت دنیا والآخرہ ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. جو یہ سارے عبرت کے نمونے دیکھے، عبرت کے یہ مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں اور پھر بھی اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، یہ حوادث اس کے دل پر دستک نہ دیں، ان حوادث کی وجہ سے اس کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو مجھے مزید اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آتے ہیں کس وجہ سے کہ انسان کے اعمال کی کمائی ہوتی ہے، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتے انسانوں کے بالآخر فائدے ہی کے لیے ہے. اور جو انسان اس کی وجہ سے رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہے تو وہ سنور جاتی ہے، اور اگر نہیں لکھی
تو خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے. دو صورتیں میں سے ایک ہی صورت ہوگی, یا خاتمہ بالخیر ہوگا اس کا اگر اللہ نے زندگی نہیں لکھی. وبائی امراض کے اندر بزرگ بھی جاتے ہیں, اللہ والے بھی جاتے ہیں, نیک لوگ بھی جاتے ہیں, لیکن رجوع کی کیفیات کے ساتھ جاتے ہیں. حدیث شریف کے اندر نا اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے, اچانک موت سے, حادثاتی موت سے کہ پناہ مانگنی چاہیے. حادثاتی موت کا مطلب یہ صاحب بالکل بے غم جا رہا ہے, کوئی بندہ جا رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سڑک کے اوپر اور ایک دم وہ اس کے اندر, یہ حادثاتی موت ہوتی ہے. اور حادثاتی موت سے پناہ کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو رجوع کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا, خیال ہی نہیں ہوتا انسان کا بازو. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کس کس حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوتے, کس کس غفلت کے کیسے کیسے اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ, اور بعض اوقات کن کن گناہوں کے اندر مشغول ہوتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے. عین گناہ کی حالت کے اندر دنیا سے جانے والے بھی تو لوگ ہوتے ہیں. بالکل عین وقت کے اندر انسان کسی گناہ میں مشغول تھا اور اس کو اسی گناہ میں دیکھ کر کسی نے قتل کر دیا. جیسے ہوتا ہے ہمارے غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں, ان میں بعض اوقات وہ جو دونوں فریق ہوتے ہیں وہ عین گناہ کے اندر ہوتے ہیں. اب وہ اس حال کے اندر اللہ کے پاس چلے جاتے, اسی حال کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو لیکن یہ جو فضا ہوتی ہے اس کے اندر ہر انسان کو رجوع کا وقت مل جاتا ہے. ہر انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جی میرا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے, اپنی چیزوں کو درست کرنے کا. اگر یہ موقع اس کو ابھی بھی اس کے ذہن میں وہ یہ خیال نہ آئے, بلکہ یہ خیال ہو کہ میں کسی اور ذریعے سے شاید اس سے بچ جاؤں گا, تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ پھر دنیا سے جائے گا تو بغیر رجوع کے جائے گا.